اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 82 کا اردو ترجمہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں، نابغہ کے بیٹے پر حیرت ہے کہ وہ میرے بارے میں اہل شام سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ مجھ میں مسخرہ پن پایا جاتا ہے اور میں کھیل و تفریح میں پڑا رہتا ہوں۔ اس نے غلط کہا اور کہہ کر گنہگار ہوا۔ یاد رکھو کہ بدترین قول وہ ہے جو جھوٹ ہو اور وہ خود بات کرتا ہے تو جھوٹی اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، مانگتا ہے تو لپٹ جاتا ہے اور خود اس سے مانگا جائے تو اس میں بخل کر جاتا ہے۔ وہ پیمان شکنی اور قطع رحمی کرتا ہے اور جنگ کے موقع پر بڑی شان سے بڑھ بڑھ کر ڈانٹتا اور حکم چلاتا ہے، مگر اسی وقت تک کہ تلواریں اپنی جگہ پر زور نہ پکڑ لیں، اور جب ایسا وقت آتا ہے تو اس کی بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ اپنے حریف کے سامنے عریاں ہو جائے۔ خدا کی قسم، مجھے تو موت کی یاد نے کھیل کود سے باز رکھا ہے اور اسے عاقبت فراموشی نے سچ بولنے سے روک دیا ہے۔ اس نے معاویہ کی بیعت یوں ہی نہیں کی بلکہ پہلے اس سے یہ شرط منوا لی کہ اسے اس کے بدلے میں صلہ دینا ہوگا اور دین کے چھوڑنے پر ایک ہدیہ پیش کرنا ہوگا۔ فاتح مصر عمرو ابن عاص نے اپنی عریانی کو سپر بنا کر جو جواں مردی دکھائی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب میدان صفین میں امیر المومنین علیہ السلام سے اور اس سے مڈ بھیڑ ہوئی تو اس نے تلوار کی زد سے بچنے کے لیے اپنے کو برہنہ کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی اس ذلیل حرکت کو دیکھا تو منہ پھیر لیا اور اس کی جان بخش دی۔ عرب کے شاعر فرزدق نے اس کے متعلق کہا ہے، کسی ذلیل حرکت کے ذریعے گزند کو دور کرنے میں کوئی خوبی نہیں، جس طرح عمرو نے ایک دن برہنہ ہو کر اپنے سے گزند کو دور کیا۔ عمرو کو اس قسم کی دنی حرکتوں میں بھی اجتہاد فکر نصیب نہ تھا، بلکہ ان میں بھی دوسروں ہی کا مقلد تھا، کیونکہ سب سے پہلے جس شخص نے یہ حرکت کی تھی وہ طلحہ ابن ابی طلحہ تھا، جس نے احد کے میدان میں امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے برہنہ ہو کر اپنی جان بچائی تھی، اور اسی نے دوسروں کو بھی یہ راستہ دکھا دیا تھا۔ چنانچہ عمرو کے علاوہ بصر ابن ابی ارطاط نے بھی حضرت کی تلوار کی زد پر آ کر یہی حرکت کی، اور جب یہ کار نمایاں دکھانے کے بعد معاویہ کے پاس گیا تو اس نے عمرو ابن عاص کے کارنامے کو بطور سند پیش کر کے اس کی خجالت کو مٹانے کے لیے کہا، اے بصر، کوئی مضائقہ نہیں، اب یہ لجانے شرمانے کی بات کیا رہی جب کہ تمہارے سامنے عمرو کا نمونہ موجود ہے۔ ریفرنسز: غزاة الادب جلد اول صفحہ نمبر 407، مطبوعہ دارو مکتب الحلال بیروت۔ بحار الانوار جلد 33 صفحہ نمبر 231، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان۔